کولیپس کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ عدالتیں، میں کسی مجسٹریٹ کی عدالت کی بات نہیں کر رہا، میں کسی سول جج کی عدالت کی بات نہیں کر رہا، جو عدالت عظمیٰ اور عدالت عالیہ ہیں پاکستان کی، وہ بھی اس شخص کے آگے نہ صرف بے بس نظر آتی ہیں، بلکہ یہ شخص اپنے دباؤ کے ذریعے ان عدالتوں سے اپنے پسند کے فیصلے لیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان کے ہر وکیل کو اپنے موکل، اپنے کلائنٹ کے لیے وہی سہولت مانگنی چاہیے جو عمران خان صاحب کو ملی ہے، کہ قانون سب کے لیے ایک ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص صبح 8 بجے پیشی پہ نہیں پہنچتا اور اس کی ضمانت کینسل ہو جاتی ہے، اگر کوئی شخص 9 بجے بر وقت نہیں پہنچتا، اس کا کیس خارج ہو جاتا ہے، چاہے اس کا وکیل یہ کہے کہ وہ موکل میرا گھر سے روانہ ہو چکا ہے، تو جناب جج صاحب برائے مہربانی انتظار فرمائیے۔ عدالت کو رات 8 بجے تک کھلا رہنا چاہیے ہر پاکستانی شہری کے لیے جو کسی وجہ سے وقت کے اوپر نہیں پہنچ سکتا۔ اب وقت پہ موجود نہ ہونے کی وجہ سے اگر کسی سائل کا کیس مسترد ہوتا ہے تو یہ بہت بڑی ناانصافی ہوگی۔ جس طرز عمل کا ہماری عدلیہ نے حضرت عمران نیازی صاحب کے لیے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا ہے، پاکستان کا ہر شہری اسی فراخ دلی کا حقدار ہے۔ پاکستان میں عدالتوں کے اندر ہم نے کبھی یہ مناظر نہیں دیکھے۔ محترمہ مریم نواز صاحبہ اگر عدالت میں پیش ہوتی تھیں اور وہاں پہ کسی کے سلام کا جواب دیتی تھیں تو انہیں ڈانٹ کے کہا جاتا تھا کہ آپ عدالت کے احترام کا خیال رکھیں۔ یہاں پر عدالتوں کے دروازے توڑ دیے جاتے ہیں، عدالتوں میں دنگا فساد کیا گیا ہے، لیکن اس کا کوئی نوٹس لینے والا نہیں ہے۔ اس پر ہر شخص پریشان ہے کہ کیا ماجرا ہے۔ سپر سونک سپیڈ کے ساتھ تمام مقدمات میں ضمانتیں لی جا رہی ہیں۔ ہم بھی اس پاکستان کے شہری تھے، ہماری ضمانتوں کی درخواستیں ہفتوں ہفتوں پینڈنگ میں چلی جاتی تھیں، اور کبھی بینچ ٹوٹ جاتے تھے، کبھی جج صاحب باہر تشریف لے جاتے تھے، پھر کئی ہفتوں انتظار کرنا پڑتا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ پاکستان میں ایک شخص کے لیے قانون وی آئی پی قانون کی صورت میں اسے تمام مراد دے رہا ہے، اور پاکستان کے دیگر لوگوں کے ساتھ امتیازی سلوک کیوں ہے؟ شاہد خاقان عباسی کا کیا گناہ تھا کہ اس نے اتنے مہینے جیل میں کاٹے؟ نواز شریف صاحب کا، شہباز شریف صاحب کا، حمزہ شہباز شریف کا، مریم نواز کا، سعد رفیق کا، حنیف عباسی کا، مفتاح اسماعیل کا، رانا ثناء اللہ کا، خواجہ آصف کا، میرا، ہم سب کے کیا گناہ تھے کہ ہمیں اپنی ضمانتوں کے لیے سالوں اور مہینوں جیلوں کے اندر گلنا پڑا؟ لیکن یہ جو لاڈلا صاحب ہیں، ان کو کوئی سوال نہیں پوچھ سکتا، عدالتیں ان کے لیے کھلی رہتی ہیں، رات رات تک جج صاحبان عدالتوں میں بیٹھے رہتے ہیں، اور پھر بھی یہ لاڈلا عدالت میں پیش نہ ہو تو عدالت اس کی گاڑی کے پاس پہنچ جاتی ہے کہ جناب مہربانی فرمائیے، حاضری لگا دیجئے، ہم آپ کے بڑے مشکور ہوں گے۔ آج پاکستان میں ایک تماشا بنا ہوا ہے، ریاست اس تماشے کی متحمل نہیں ہو سکتی، اور اب جو ایویڈنس آ رہا ہے، جو ثبوت آ رہا ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں رہ گئی کہ اس بات کو نہ مانا جائے کہ ایک منظم طریقے سے عمران نیازی نے بلوا کروایا اور بلوائیوں کی آڑ میں خود کو عدالت سے بچایا یا عدالت میں پیشی سے فرار حاصل کیا۔
پیشہ ور لوگ جو دہشت گردی کا تجربہ رکھتے ہیں، جو قانون کے اداروں سے لڑنے کا تجربہ رکھتے ہیں، انہیں لایا گیا اور ان کے ذریعے نہتی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو پٹوایا گیا، ان پر پیٹرول بامز پھینکے گئے، ان کے اوپر تشدد کیا گیا، جبکہ وہ صرف نہتے وہاں پر عدالتی احکامات کی کمپلائنس کرنے آئے تھے۔ میں ایک سوال ہر اس شخص سے کرنا چاہتا ہوں جو آج تحریک انصاف کا حمایتی ہے، کہ ٹھنڈے دل اور دماغ سے ضرور سوچے کہ کیا وجہ ہے کہ جب بھی پاکستان کی گاڑی چلنے لگتی ہے، جب بھی پاکستان اقتصادی ترقی کی طرف چلنے لگتا ہے، عمران خان نیازی صاحب ملک کے اندر لا قانونیت، سیاسی عدم استحکام اور ایجیٹیشن کیوں پیدا کر دیتے ہیں؟ اگر عمران خان صاحب کی ہسٹری دیکھی جائے تو پہلی دفعہ جب یہ 2002 میں قومی اسمبلی کے اندر آئے تو اس وقت بھی اپنا کردار ادا کرنے کی بجائے استعفیٰ دے کے باہر ہو گئے۔ اس وقت بھی یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ممبر تھے، کشمیر کمیٹی کے ممبر تھے۔ کشمیر کمیٹی اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی حاضریوں کا ریکارڈ چیک کیا جائے تو پتہ لگے گا کہ خان صاحب نے کبھی کوئی اجلاس میں شرکت نہیں کی۔ آج کشمیر کے بڑے چیمپئن بنتے ہیں، اگرچہ انہوں نے اپنے دور میں کشمیر کو سرنڈر کیا ہے۔ جب یہ کشمیر کمیٹی کے ممبر تھے تو کبھی کشمیر کمیٹی کے اجلاس میں شریک ہونا اپنی عزت نہیں سمجھتے تھے اور اس سے غیر حاضر رہتے تھے۔ احتساب کے چیمپئن بنتے ہیں، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اندر کبھی آ کر احتساب کے عمل میں حصہ نہیں لیا تھا، کیونکہ اس وقت جنرل مشرف کی حکومت تھی۔ تو جنرل مشرف کی حکومت کا احتساب عمران خان صاحب کے لیے بھاری تھا، تو لہٰذا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں شریک نہیں ہوتے تھے، اور خود کو پارلیمانی سیاست کا چیمپئن کہنے والا شخص استعفیٰ دے کے باہر ہو گیا۔ پھر اگلے الیکشن میں انہوں نے شرکت نہیں کی۔ 2013 میں جب یہ آئے، اسمبلیوں میں آئے، تو پھر استعفے دے کے نکل گئے اور منتیں کرتے رہے کہ ہمارے استعفے قبول نہ کیے جائیں، اور پھر اسی پارلیمنٹ کے اوپر حملہ آور ہوئے۔ دنیا میں جدید تاریخ میں ایک صدر ٹرمپ کے حمایتیوں کی کیپٹل ہل امریکہ کی جو کانگریس ہے اس پر حملہ کرنے کی تاریخ ہے، اور پاکستان کے اندر ایک عظیم جمہوری رہنما عمران خان نیازی صاحب کے ہاتھوں پارلیمنٹ کو تہس نہس کیا گیا، اس پہ حملہ کیا گیا۔ قدیم تھوڑی تاریخ میں، پچھلی صدی میں، یہ مثال ہٹلر کی ملتی ہے کہ ہٹلر نے ایک سازش کے ذریعے جرمنی کی پارلیمنٹ کو آگ لگوائی تھی۔ تو یہ فیشسٹ رویے جن کا عمران نیازی صاحب نے 2013 اور 18 کے درمیان مظاہرہ کیا، دھرنا ناکام ہوا۔ اس کے بعد خیبر پختونخوا کی پوری صوبائی انتظامیہ کو بروئے کار لا کے دوبارہ دارالخلافے پہ حملہ کرنے کی کوشش کی۔ یہ سب چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہیں، اور ان 5 سالوں میں کوئی مثبت کام کرنے کی بجائے، اپوزیشن کے اندر بیٹھ کے کوئی تعمیری کام کرنے کی بجائے، مسلسل ان 5 سالوں میں عمران نیازی صاحب دھرنے دیتے رہے، فساد پھیلاتے رہے، حتیٰ یہ کہ پاکستان میں چین کے صدر کے دورے کو بھی سیبوتاج کرنے کے مرتکب ہوئے۔ ہمارا دوست ملک نہایت خواہش رکھتا تھا کہ بھارت کے دورے سے پہلے چین کے صدر پاکستان کا دورہ کر کے جائیں، لیکن عمران خان نے مجبور کیا کہ وہ پاکستان کا دورہ منسوخ کریں اور بھارت براہ راست چلے جائیں۔ اسی طرح 2018 کے الیکشن میں ایک سازش کے ذریعے، ایک دھاندلی کے ذریعے
آج ایک اندھے شخص کو بھی معلوم ہو گیا ہے کہ آر ٹی ایس سسٹم کو بٹھا کر رات رات آپریشن کر کے جن حلقوں سے مسلم لیگ نون کے امیدوار جیت رہے تھے وہاں پر ڈبل سٹیمپنگ کر کے ان امیدواروں کو ہروایا گیا. عمران خان صاحب کو تشتری کے اوپر سیٹیں دھاندلی سے جتوا کر حکومت پیش کی گئی. اور پھر پنجاب جہاں پر مسلم لیگ نون کو مینڈیٹ ملا تھا، عمران صاحب کی ضد تھی کہ میں نے مرکز میں حکومت نہیں لینی، مجھے پنجاب کی بھی حکومت دو. تو پنجاب میں بھی زبردستی جو آزاد امیدوار مسلم لیگ نون میں شامل ہو رہے تھے انہیں بنی گالا پہنچا کر عمران خان صاحب کو پنجاب کی حکومت بھی ڈیلیور ہوئی. اس کے بعد مسلسل 2018 سے عمران خان صاحب نے پارلیمنٹ کو نظر انداز کیا، پارلیمنٹ کو بلڈوز کیا، اور اسی طاقت کے ساتھ جس طاقت نے انہیں دھاندلی سے الیکشن جتائے تھے انہوں نے پارلیمنٹ کو بھی چلایا، اپنے حلیفوں کو دباؤ کے ذریعے اپنے ساتھ رکھنے کی کوشش کی. اور اس میں خود وہ اعتراف کر چکے ہیں کہ میں ایجنسیز کے ذریعے اپنے حلیفوں کو اپنے ساتھ رکھتا تھا، میں ایجنسیز کے ذریعے پارلیمنٹ میں حاضری یقینی بنایا کرتا تھا. اور جس طرح بلڈوز قوانین اس دور میں کیے گئے پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. اور جب ان کے رویے سے تنگ آ کر ان کے حلیفوں نے انہیں چھوڑا اور ان کے خلاف نو کانفیڈنس موشن ہوئی تو عمران خان نے اس عدم اعتماد کو جو آئینی طریقے سے ہوئی، جو جمہوری طریقے سے ہوئی، جو شفاف طریقے سے ہوئی، قومی اسمبلی میں ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں ان کی پارٹی کا کوئی ڈسیڈنٹ شامل نہیں تھا، ان کے اتحادی تھے جو انہیں چھوڑ گئے تھے اور ان کے رویے کی وجہ سے چھوڑ گئے تھے. اور 2+2 4 تھا کہ جو اتحادی ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے اپوزیشن کے ساتھ تو 174 کی تعداد بنتی تھی. اور عمران خان صاحب نے اس متوقع شکست کے اوپر بھی جو اپنی ذہنیت ہے فسطائیت کی، فیشزم کی، پارلیمنٹ کو بلڈوز کرنے کی، انہوں نے ڈپٹی سپیکر سے ایک غیر آئینی رولنگ کے ذریعے اس تحریک عدم اعتماد سے فرار ہونے کی کوشش کی. سپیکر کو بھی اس میں جھونک دیا. ایک ایسا غیر آئینی قدم کہ جس کو ایک اندھا بھی آئینی قبول نہیں کر سکتا، قانون کا، آئین کا اندھا بھی اسے نہیں قبول کر سکتا. نتیجتاً وہ اس پر انارکی پیدا کرنے کی غرض سے صدر کو بھی اس میں جھونک گئے اور قومی اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کا آرڈر جاری کر دیا. قومی اسمبلی کو ایک دفعہ پھر اس پہ حملہ آور ہوئے، اسے توڑ دیا، اور پھر سپریم کورٹ نے اس کا جب نوٹس وہاں پر لیا گیا تو اتنی بلیٹنٹ